السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم طاہر امجد صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ایسی پوسٹ شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں ورڈ اتحاد بین الکافرین یوز ہوا ہوتا ہے. اب ہماری سمجھ سے یہ باہر ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو محترم طاہر امجد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بتائیں کہ یہ اتحاد بین الکافرین کا ورڈ کا میننگ کیا ہے اور یہ کس لیے یوز ہوتا ہے. سر، پہلا سوال بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس موضوع پر میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں، وضاحت بھی کر چکا ہوں. اتحاد بین الکافرین یہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم یا کافر کہتا ہے وہ خود پکا کافر ہو جاتا ہے. اور وہ اگر آپس میں اتحاد کر لیں، یعنی متفقہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو کافر کہیں تو وہ ان کا اتحاد بین الکافرین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کوئی ایسی ہدایت یا کسی کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ وہ دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کرتا پھرے، حتیٰ کہ اپنے محبوب اور ہمارے آقا خاتم النبیین، فخر موجودات، محسن انسانیت، اول الانبیاء آخر الانبیاء، ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی، بلکہ کہا ہے کہ تجھے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. لست علیہم بمسیطر. تو نہ تو قرآن نے یہ کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے، نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، تو بلکہ اس سے روکا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صحیح احادیث موجود ہیں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے جو اس کبھی کام سے روکتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبلہ رخ نماز ادا کرتا ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، مسلمانوں کو سلام کرتا ہے، وہ مسلمان ہے. اور ایک اور صحیح حدیث میں فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کو، کافر کہنے، وہ اگر کسی کو کافر کہیں تو کفر لوٹ کر تم پر پڑتا ہے. اب یہ فتویٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ہدایت اور قرآن کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، کسی کی بھی، کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرتا پھرے. جبکہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں. تو مجھے کافر کہنے والا اگر کوئی مجھے کافر کہتا ہے تو مجھے اطمینان ہے
کہ مجھے تو اللہ اور رسول کی ضمانت حاصل ہے، بلکہ مجھے کافر کہنے والا پکا کافر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کے مطابق۔ اب ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہو اور اس کے مقابل پر یہ ملاؤں کے فتوے ہوں یا قومی اسمبلی کا فتویٰ ہو یا اقوام متحدہ کا یا کسی سیاسی جماعت کا، تو میں اسے اپنے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ مجھے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ سر آنکھوں پر ہے۔ تو اس لحاظ سے میں پورے تیقن کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، انشراح رکھتے ہوئے بالکل واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھنسی ہوئی گوبر کی مثل ایک ذلیل سوچ کو اپنے سروں پر سوار رکھتے ہیں اور وہ چلتے ہیں، تو مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گستاخ رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام نے جو ان کو اتھارٹی دی ہی نہیں، وہ اپنے پاس لیتے ہیں، یعنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اور وہ پکے کافر ہیں۔ اور اگر وہ آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں تو وہ اتحاد بین الکافرین ہوگا۔ They are gangs of criminals۔ اب یہ تو ایک اصولی بات ہے۔ اب میں آپ کے میسج کا انتظار کرتا ہوں، ورنہ میں اتحاد بین الکافرین کی مزید وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا۔ محترم طاہر امجد صاحب، دیکھیے ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب ملے گا اوپر جا کے، بلکہ یہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آریہ بلیفز تو یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی دنیا میں ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ احمدیز لوگ باقی مسلمانوں کو کافر نہیں مانتے ہیں؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اعلانیہ طور پہ مانتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ آپ وضاحت کر سکیں۔ قرآن شریف میں اجازت ہے کہ ایک مسلمان نکاح کر سکتا ہے مسلمان سے بھی اور اہل کتاب سے بھی، یعنی کہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، اگر مسلمان ہے تو اہل کتاب لوگوں سے۔ تو آپ لوگوں کے یہاں تو یہ اوپن بات ہے، آپ کی جماعت ہی اجازت نہیں دیتی کہ مسلمانوں میں شادیاں ہوں، اور اس کو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپ ان کو مسلمان مانتے ہوئے انکار کرتے ہیں یا یہ کہ کافر؟ بتائیں، شکریہ۔ اور آخر آپ بین کیوں لگاتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان اور کافر ماننے والی بات نہیں ہے سر؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اس میں بالکل کنفیوز نہیں ہونا۔ اب بات یہ ہے کہ جس نے اس کی خلاف ورزی کی، جس نے کلمہ گو مسلمان کو کافر کہا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کی روح سے کافر ہو گیا، پکا کافر ہو گیا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی قومی اسمبلی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اب جو کافر ہو گیا ہے اس سے کیا تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ البتہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک انتظامی معاملہ بھی ہے، اس کا دوسرا رخ اور ہے۔ اگر کوئی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام یا جماعت احمدیہ کو کافر نہیں کہتا، اختلاف رائے رکھتا ہے اور معاملات پر، لیکن کافر کہتا نہیں ہے، تو کسی کو بھی، کسی احمدی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے کافر کہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں شادی بیاہ کے، رشتے ناطے کے، یہ بات آپ کی 100% درست نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادیاں نہیں ہوتی، لیکن اس کے کچھ جو پہلو ہیں، سوشل پہلو ہیں یا انتظامی پہلو ہیں، وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتے ہیں اس معاملے میں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بہت ساری تحریک چلی
جب احمدی خواتین کو طلاقیں دی گئیں یہ کہہ کر کہ مرزائیوں کی عورتوں کو طلاقیں دے دو، اور بہت سارے معاملات ایسے آئے، تو یہ ایک سماجی چیز ہے. اگر آپ اسے اصولی رکھیں تو پھر یہ معاملات واضح ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ میں اتحاد بین الکافرین کیوں کہتا ہوں، آپ نے اس اصطلاح پر بات کرنی ہے. جی سوال تو یہی ہے کہ ہم اس کو ثابت کرنا چاہیں گے کہ کافر آپ بھی ہیں، اگر آپ کافر اتحاد میں کرتے ہیں تو اس میں آپ بھی شامل ہیں. میں شارٹ بات کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بھی سر شاپ کا ٹائم ہے دکانداری کا انشاءاللہ. کہ آپ کے خلیفہ جی کی ابھی ویڈیو آئی تھی اور میں نے احمدیز لوگوں سے تصدیق کر لی تھی کہ ویڈیو بالکل صحیح ہے اور کوئی بھی ایڈیٹڈ نہیں ہے. کہ کچھ احمدیز لوگ آپ کے خلیفہ صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہیں چلے گئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھ لی اور وہ وہاں انکار بھی نہیں کر سکے وہ مسلمانوں کی مسجد تھی تو وہ ہوئی یا نہیں ہوئی. تو خلیفہ صاحب نے سعودی عربیہ کی بھی ایک مثال دی تھی کسی خلیفہ صاحب کی، اور یہ کہا تھا کہ اگر پھنس بھی جاؤ تو نماز پڑھ لو، یعنی کہ شیعوں والا تقیہ تو کر لو بٹ بعد میں نماز اپنی الگ سے پڑھ لو تاکہ تسلی رہے. تو اگر مسلمان بھی دیوبندی اہل حدیث کافر کوفر یہ کہتے ہیں اور یہ کافر کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو آپ لوگ بھی کافر کہتے ہیں، تو آپ میں اور ان میں جدا کرنا بات کیا ہے سر؟ یہ بات کا رخ بدل جائے گا، لیکن جو کلمہ گو احمدی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر پاکستان میں جس طرح کے فتاوی موجود ہیں، وہ اگر آپ ان کی لسٹ بنا لیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ احمدیوں سے شادی تو دور کی بات ہے، تعلق رکھنا بھی منع کر دیا گیا ہے. ان کی پروڈکٹس نہیں خریدی جا سکتی، ان کے دکان سے سامان نہیں لیا جا سکتا، ان کو سامان نہیں دیا جا سکتا. امیر فیصل صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ فتاوی موجود ہیں کہ کسی احمدی کا گھر جل رہا ہو، لوگ آگ میں مر رہے ہوں تو وہاں پر جا کر اس پر پانی ڈالنا حرام ہے، بلکہ ہو سکے تو اس پر تیل چھڑک دو، آگ لگا دو. آپ بات کر رہے ہیں رشتے ناطے کی، اپنی جانکاری میں تھوڑا سا اضافہ کیجئے، ان سے پوچھئے ان کے کیا فتاوی ہیں. تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جب دوسرے یہ فتوے دے رہے ہوں کہ اب میں کیا ہوں، میں اشعار اس لیے میں پڑھتا ہوں کہ وہ ایک وسیع مضمون کو سمیٹ دیتے ہیں. نظم کہتے اسے ہیں کہ الفاظ کو منظم کر کے پیش کرنے کو نظم کہتے ہیں اور بکھری ہوئی چیز کو نثر کہتے ہیں. میں جناب مولوی تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، وہ بھڑکائیں گے لوگوں کو مگر اپنا خدا ہوگا. ہم ان کی تلخ گفتاری پہ ہرگز کچھ نہ بولیں گے، جو بگڑے گا تو ان کا منہ ہمارا حرج کیا ہوگا. کہیں گے قتل کرنا اس کا جائز بلکہ واجب ہے، جو اس کو قتل کر دے گا وہ محبوب خدا ہوگا. جو اس کا مال لوٹے گا وہ ہوگا داخل جنت، جو حملہ اس کی عزت پر کرے گا با وفا ہوگا، با خدا ہوگا. اگر سودے کی خاطر ہم کبھی بازار جائیں گے، ہر ایک تاجر کہے گا جا میاں ورنہ برا ہوگا. تو یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی الزام نہیں ہے. پاکستان کے بازار دیکھ لیں، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ قادیانی کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے. اور عملی طور پر اس قوم نے جو کلمہ گو احمدی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو 21ویں صدی میں ایسی سوچ بھی پائی جا سکتی ہے. یہاں پر اگر کسی کو پتا چلے جو سیولائزڈ سوسائٹیز ہیں ان میں، تو وہ یقین نہیں کرتے کہ ایسے ظالمانہ قوانین موجود ہیں، گورنمنٹس کے لا موجود ہیں، عدلیہ کے فیصلے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے.
3 سال کے لیے قید میں کیا جاتا ہے۔ امیر فیصل صاحب السلام علیکم کہنے پر 3 سال کے لیے تو کم از کم اندر کیا جاتا ہے۔ جو ظلم، تشدد، جبر، عام سوسائٹی میں جو نفرت آمیز مواد بھر دیا گیا ہے، جو قوانین ہیں، وکلا ان کا کیس لینے سے ڈرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ججوں کی مجال نہیں ہے کہ کوئی انصاف کا الف بھی استعمال کر سکیں۔ آپ رشتے ناطے کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے گھر جلتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہوتے ہیں، ان کے لاشیں اٹھتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں رشتے ناطے کی؟ نہیں، یہ بالکل ایک واضح چیز ہے۔ امیر فیصل صاحب باتوں کو الجھائیں مت۔ جب فتویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا ہے، میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں کسی قومی اسمبلی کے فتوے کی نہیں بات کر رہا، میں ملاؤں کی بات نہیں کر رہا، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر نہیں کہنا، اگر کافر کہو گے تو کفر لوٹ کر تم پر پڑے گا۔ تو کوئی بھی ہو، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوے کے ذات میں آتا ہے اور کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، تو وہ پکا کافر ہے، اور ان کا اتحاد بین الکافرین ہے۔ اب وہ چاہے خانہ کعبہ کا امام ہو، مجتہد ہو، مفتی ہو، مفسر ہو، کوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہے۔ تو فتویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس زبردستی ہے، طاقت ہے، دہشت گردی ہے، خوف پھیلا کر آپ کسی کو جون سے مرضی قانون بنا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے اب یہ کام کر رہے ہیں، اور جو اس روح سے کافر ہو گیا، اس فتوے کی روح سے، تو اس کے پیچھے، کافر کے پیچھے نماز پڑھنی کہ کیا صورتحال ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، فساد نہیں کرنا چاہتے، کر لیں، اپنی علیحدہ نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ فتویٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا، میرا، آپ کا یا کسی اور کا نہیں۔ فتویٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ جو کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، وہ پکے کافر ہیں، اور ان کا اتحاد بین الکافرین ہے۔ اب اس میں کوئی شاہ آئے، جٹ آئے، بٹ آئے، مرزا آئے، ڈار آئے، یا کوئی بھی آئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ فتویٰ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ محترم طاہر امجد صاحب، آپ بار بار ایک فتویٰ کی ذکر کر رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، تو ہمیں تو اس ریگارڈنگ جانکاری نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس آپشن بہت ہیں ماشاءاللہ۔ گروپ میں مفتیان کرام ہیں، تو مفتی محمد ناصر صاحب سے اس ریگارڈنگ جانکاری لی جائے گی کہ دراصل کوئی فتویٰ ہے بھی یا نہیں ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر ہوگا تو وہ رہنمائی فرمائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ شکریہ جی، یہ آپ کا سوال اہم ہے، امپورٹنٹ سوال ہے، کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں۔ اب اس کا ٹھنڈے دل سے غور کر لینا چاہیے، اصول طے کر لینے چاہیے نا۔ آپ وکیل ہیں، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کی خلاف ورزی کی، چاہے اس میں کوئی احمدی ہو، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، کوئی بھی ہو، فتویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ جس نے پہل کی وہ پکا کافر ہو گیا۔ آپ تحقیق کر لیں، اگر، میں پھر کہتا ہوں، اگر کسی نے بھی پہل کی ہے، اگر مرزا صاحب نے پہل کی ہے
تو وہ مجرم قرار پائیں گے، اگر ان کے معاندین نے پہل کی ہے تو وہ مجرم قرار پاتے ہیں۔ فتویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی چلنا ہے، قرآن کا ہی چلنا ہے، کوئی قرآنی آیت نہیں ہے ایسی، کوئی ہدایات نہیں ہے کہ کسی کی ڈیوٹی لگا دی ہو کہ وہ ایمان کا فیصلہ کرتے پھریں، قطعاً نہیں۔ پروگرام آرگنائزر ناشی کا یہ سوال آیا ہے کہ کیا کسی صحابی نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہا ہے اور اس کا رد عمل کیا تھا، ہمیں بتائیں، شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی اختلافات سامنے آئے، جنگیں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی، اور بہت ساری صورتحال سامنے آتی ہیں کہ سلطنت کے خلاف، خلافت کے ساتھ، امت کے ساتھ جنگ ہوئی، تو ان کی کیفیات مختلف ہیں۔ لیکن اگر کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جنگ کے دوران جب دشمن پر غلبہ حاصل کیا گیا، تلوار کے نیچے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، لیکن حضرت زید نے ان کو قتل کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا کہ زید، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے خوف سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے؟ تو اس حالت میں بھی منع فرمایا کہ اس کے ظاہری کلمے کا احترام لازم ہے۔ جنگ کے دوران بھی تو اتنے واضح جو شواہد ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اس میں اگلا میسج کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر فرما دیا کہ مدینہ میں رہنے والے ان کی کیا حالت ہے۔ کچھ مومنین ہیں، کچھ فاسق ہیں، کچھ منافق ہیں، ان کی کیفیت بنا دی۔ اور کامن سینس یہ کہتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم بصیرت سے یہ کیسے چیزیں اوجھل رہ سکتی تھی۔ اور پھر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ امیر المنافقین جسے کہا جاتا ہے ابن سلول کو، اس کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، بلکہ اپنا کرتا مبارک اس کے جنازے کے لیے دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں اب اس کے بیٹے کی فرمائش پر لعاب دہن بھی عطا کیا اور دعا بھی کی۔ ہرگز یہ نہیں کہا کہ یہ کافر تھا، کیونکہ وہ ظاہری کلمہ پڑھتا تھا، تو کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ بے شک اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ وہ ان کے جنازے یا نہ پڑھائیں، لیکن اگر آپ کے علم میں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، اقرار کرتا ہو، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے گا۔ محترم طاہر امجد صاحب، میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ کسی کو کافر کہنا تو ایک طرح سے گالی ہے، تو کیا ہم گالی کا بدلہ گالی سے دے سکتے ہیں؟ مطلب ہمیں کوئی کافر کہے تو کیا ہم کافر کہہ دیں؟ دوسری بات، میں نے ایک مثال آپ کو خلیفہ صاحب کی بتا دی ہے جو حال فی الحال ہی کی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر غلطی سے پھنس بھی جاؤ کسی جگہ نماز بھی پڑھ لو تو بھی اپنی نماز درست کر لو تاکہ تسلی ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلمان ہے، اعلانیہ مسلمان ہے، بلکہ ایک نیک اور متقی پرہیزگار آدمی کی اولاد ہے، اور میں مثال بھی دے رہا ہوں آپ کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی،
تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو جنازوں کی نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے نطفے سے اور اپنی بیگم کے حمل سے پیدا ہونے والے ایک بچے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ کیا وہ اسے کافر سمجھتے تھے؟ کیونکہ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ انہوں نے ان کو نبی نہیں مانا تھا، اور یہ ہر ایک آدمی کا اپنا ذاتی وہ ہوتا ہے کہ کسی کو نبی مانے نہ مانے، تو آخر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ کیا آپ اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے؟ اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن سر. انشاءاللہ یہ پروگرام ہم جاری رکھیں گے اور بہت زیادہ اس کی قسطیں چلیں گی. بہت سوال ہیں سر، لیکن اس کا لاسٹ کوشچن، اس کا جواب دے دیجیے. شکریہ. امیر فیصل صاحب، آپ نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہا ہے اور میں نے آپ کو وضاحت کی ہے. جب آپ کے نبی کہتے ہیں، تو جب میں نے ایک چننا ہو نبی، تو میرے نبی میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب جب بھی کہیں گے کہ میرے بارے میں نسبت کر کے، تو میں تو ان کا غلام ہوں اور وہی ہیں. اب ان کے غلاموں، ان کے نوکروں، ان کے بتیوں کی بھی عزت کرتا ہوں. اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے عاشق صادق ہیں، اسلام کا فتح مند جرنیل ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ آپ کے نبی، آپ کے نبی، آپ کے نبی، تو میں اس سے صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لوں گا. مرزا صاحب نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. یہ فیصلہ کر کے گئے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں، فخر موجودات ہیں، محسن انسانیت ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. وہی ہے نیت، وہی ارادہ، وہی ہے منزل، وہی ہے جادہ. وہ راہ بر ہو اگر سفر میں، تو ہر سفر کامیاب لکھوں. وہی تو ہے جو الوہیت کی صفات کا مظہر عتم ہے. لکھوں تو اس کو کتاب اندر کتاب اندر کتاب لکھوں. صبا نہاؤں گلاب پہنوں تو سوچنے کی کروں جسارت. وضو کروں پہلے آنسوؤں سے تو اس میں عالی جناب لکھوں. محمد ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ان کے غلام جو ہیں وہ بھی ہماری سر کا تاج ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جو آئے، آپ بھی ان کی غلامی میں کوئی بات کریں تو آپ بھی اچھے لگیں گے. لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذلی طور پر، بروزی طور پر، غیر حقیقی طور پر جو بات کی ہے، اسے ذلی طور پر، بروزی طور پر، اگر ان معنی کا الفاظ کا مطلب نہیں پتا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. غیر حقیقی طور پر، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، وہ جری اللہ فیہ الانبیاء، وہ سلطان القلم، وہ مسیح موعود امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. اور آئندہ بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ میرے لیے میرے کسی ایک نبی کا پہچان کریں گے، وہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار وہی ہے. باقی سب ان کے غلام ہیں، ان کے تابع ہیں، ان کی امتی ہیں، جو انتہائی قابل عزت ہیں. لیکن نبی اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. چلیے محترم طاہر امجد صاحب، ہم تو تابع داروں میں سے ہیں، یہ بھی کر لیں گے، بٹ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی کہیں کہ فیصل کو نبی، تو میں تو فخر کے ساتھ اس میں سنوں گا اور پوچھوں گا. جب میں نبی مانتا ہوں، تو جب آپ مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ السلام کو نبی، تو حیرت ہوئی ویسے یہ بات سن کے. خیر انشاءاللہ. باقی آپ کی وہ نماز پڑھنے والی بات میں اس کی تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں، شاید آپ نے میسج سنا نہیں ہے، دوبارہ سن لیں. فتویٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے. اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کی روح سے کسی پر کفر کا فتویٰ لگا کر خود کافر ہو گیا ہے، اب کیا کافر کے پیچھے نماز پڑھیں؟ اس کو اپنا امام مان لیں؟ امامکم منکم، ہمارا امام ہم میں سے ہوگا. جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر قرار دے دیا،
پکا کافر قرار دے دیا، تو پھر کیا احتیاط نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، فساد نہیں کرنا چاہیے، فساد بہت بری چیز ہے۔ تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھنسی ہوئی گوبر کی مثل جو ذلیل سوچ ہے، وہ امن دشمن ہے، وہ عقل دشمن ہے، وہ قرآن دشمن ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، میرا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس پر فتویٰ لگاؤں، اس کا ظاہری کلمہ میرے لیے کافی ہے، باقی ایمان کا معاملہ وہ اس کا اور اللہ کے درمیان ہے، یہ واضح چیز ہونی چاہیے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور ایک کلیشے بن جاتا ہے، لیکن جسے میرے ایمان کا بھی علم ہے وہ جھوٹا نہیں تو خدا ہوئے گا۔ میں کون ہوتا ہوں امیر فیصل کے دل کی بات جاننے کا دعویٰ کرنے والا کہ امیر فیصل کی دل میں یہ ہے، دل میں وہ ہے، کہتا یہ ہے لیکن اندر سے مقصد یہ ہے، یہ خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا، کوئی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی نہیں لگائی، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے، بلکہ اس سے منع کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے وہ پکا کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ آپس میں اتحاد کر کے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو یقین کر لیں کہ وہ اتحاد بین الکافرین ہے۔ امیر فیصل صاحب، یہ دوسرے کو انگیخت کرنا یا مشتعل کرنا اور اس کو ٹچکر کرنی یا الفاظ کا ایسا چناؤ کرنا، میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے پاس اس طرح کے ذو معنی الفاظوں کی کمی نہیں ہے۔ میں انتہائی احتیاط کرتا ہوں اور ہاتھ بڑا ہولا رکھتا ہوں۔ میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ کبھی میرے کسی ایک پیغام میں، کسی بھی گروپ میں ہو، طاہر محمود امجد کا پیغام جس میں میں نے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہ اس طرح ہوتا ہے نبی، انڈیپینڈنٹ طور پر نبی کہا ہو، تو مجھے بتائیے۔ اب جب میں نے کہا نہیں ہے تو امیر فیصل صاحب میں امیت اگروال کی روح کیوں ٹپک پڑتی ہے؟ اس کو چین نہیں آتا؟ جب میں نے یہ بات کہی نہیں ہے بلکہ اس کی آپ کو احتیاط برتنے کا اظہار کیا ہے، منع کیا ہے آپ کو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ میں وہ چنگاری اٹھتی ہے مشتعل کرنے کی دوسرے کو، اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ مشتعل ہو کر میں شاید کچھ نازیبا الفاظ استعمال کر لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ابھی آپ کو جانکاری کو بڑھائیے اور بڑے ہو جائیے کہ اے مداری تیرے سب شوق دے ہم دیکھ چکے، اب تیرے پاس دکھانے کو رہا ہی کیا ہے۔ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہ کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بھی باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ توتیا من موتیا تو ایس باغ نہ یا، ایس باغ دے مالی ڈاڈے لیندے لمے پا۔ الفاظ کی میں قدر بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ ذخیرہ الفاظ کی کمی نہیں ہے، میں اپنا معافی الضمیر بخوبی ادا کر سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ محترم طاہر امجد صاحب، تو جھگڑا تو سارا آپ لوگوں کو اور مسلمانوں کا یہی ہے کہ آپ لوگ نبی مانتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، اور جو اپنے پاکستان کے حالات کا ذکر کیا، کیسے حالات ہیں وہاں کے، جو آپ کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے باقاعدہ قانونی طور پہ، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی ماننا، اور آپ یہاں ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے نام سے نہ کہا جائے وہ آپ کے نبی ہیں۔ چلیے بھائی، آپ لوگ جانے نہ جانے، تو میرے حساب سے تو سارا فساد کی جڑ یا یہ کہ اختلافات کی آپ لوگوں میں یا آپ کو غیر مسلم کہنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں۔ بہرحال سر، محترم طاہر امجد صاحب، ایک مین کوشچن تو انسلجھا رہ گیا
کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ کسی کو کافر کہنا ایک گالی ہوتی ہے؟ اور اگر ہمیں کوئی کافر کہہ رہا ہے تو مطلب مسلمان ہوتے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گالی دے رہا ہے، تو کیا مجھے کافر لفظ کہنے کے بدلے میں اس کو کافر بول دینا چاہیے، یعنی کہ گالی کے بدلے میں گالی دے دینی چاہیے سر؟ تو اس کا آپ جواب دیں۔ تو پھر محترم طاہر امجد صاحب احمدی جماعت کے ایک سینئر ممبر، کیوں اگر انہیں کوئی کافر کہہ بھی رہا ہے تو آخر وہ کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ پیپ کا ڈرم، پیپ کا پھوڑا، اتحاد بین الکافرین، یعنی کہ کافر تو آپ نے بھی انہیں بول دیا محترم۔ تو کیا یہ گالی کا بدلہ گالی دینا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ، بس یہ بتا دیجئے، پھر ہم پروگرام کنکلوڈ کر رہے ہیں سر، اور شکریہ۔ امیت اگروال صاحب، مجھے نہیں اب پتا کہ آپ کے اندر کون سی روح بول رہی ہے اس وقت۔ پل میں تولا، پل میں 1.5 سیر امیت اگروال ہے یا امیر فیصل ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اب پیپ کا پھوڑا، پیپ کا ڈرم، اس کا حوالہ دیا۔ امیت اگروال سے آج تک آپ نے مجھ سے سنا، میں نے اس کی تفصیل بتائی کہ کیوں کہتا ہوں، کس کے یہ الفاظ ہیں، کہ آپ کی جانکاری میں یہ سمو نہیں سکی بات؟ تاریخی طور پر میں نے، یہ میرے الفاظ ہیں یا قدیر بھائی کے الفاظ ہیں جو عبدالغفار جمبا صاحب کے جماعت میں ہیں، جو جناب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کے ہم وطن ہیں، ہم زلف ہیں، ہم مسلک ہیں، ہم جماعت ہیں؟ ان کے کذب کو دیکھتے ہوئے یہ قدیر بھائی نے کہا تھا کہ آپ ایک پیپ زدہ پھوڑے کی مانند ہیں جو 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اور باقی جاننے والوں کے لیے بھی ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہ طاہر محمود امجد کے الفاظ نہیں ہیں، اور ان کا رویہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، تو پھر ان کی جوتی ہی ان کے سر پر ماری جاتی ہے، ان کے الفاظ ہی ان کو لٹائے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ کسی احمدی کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہی جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ان کے کذب کو جو ثابت شدہ ہے، 100% ثابت شدہ ہے کہ وہ انہوں نے جھوٹ بولا، کذب تولا، اور ایسا جھوٹ بولا کہ جس کا تذکرہ ان کی مجلس شورا میں بھی ہوا، جمبا صاحب کو بھی بتایا گیا، میں نے بھی بتایا، اور اس طرح کھلا کھلا جھوٹ دیکھ کر ان کے اپنے اس پر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، میں کسی کے لیے ایسے الفاظ خود نہیں استعمال کرتا، لیکن ان کی حرکات دیکھ کر بڑے خوشی کے ساتھ وہ استعمال کرتا ہوں، اور حسب ضرورت پھر بھی کروں گا۔ کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو مجھے قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو میں کافر کہوں۔ ہر انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فتویٰ ہے، واضح طور پر فتویٰ ہے کہ جو کسی کلمہ گو کو کافر کہے تو کفر لوٹ کر اس پر پڑتا ہے، تو اس سے میں روکتا ہوں۔ میرے الفاظ کیا ہوتے ہیں کہ تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھسی ہوئی گوبر کی مثل ایک ذلیل سوچ کو جو پروان چڑھاتے ہیں، میں تکفیریت اور ملائیت کو سخت ناپسند کرتا ہوں، اور مجھے جب بھی یہ کوئی جذبہ ملتا ہے، کسی اس طرح کا تاثر بھی ملتا ہے کہ کسی احمدی نے کیا ہے، تو میں ہرگز تفریق نہیں کرتا بلکہ اس کو روکتا ہوں۔ لیکن جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جاتی ہے، ان کا فتویٰ ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ ایسا ہتھیار ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو دے رکھا ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں گے، کرتے ہیں، کہ جو بھی کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو کافر کہتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ اگر وہ آپس میں اتحاد کرتے ہیں تو وہ اتحاد بین الکافرین ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اتحاد بین الکافرین کی اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو میں اور بھی بہت ساری چیزوں سے ثابت کر سکتا ہوں۔ محترم طاہر امجد صاحب، شکریہ، بالکل جزاک اللہ آپ کا۔ میرا مقصد اصل میں وہی پوچھنا تھا، وہ ایک دو لفظ خام کا ہی ایڈ ہو گئے، ایک درا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔
تو مطلب اگر آپ کو کسی کو بھی کوئی کافر کہے تو بدلے میں اسے کافر کہہ دینا چاہیے، بھلے ہی کافر کو گالی ماننا چاہتے ہو. تو ایکشن اور ریئیکشنز دونوں ہو گئے سر. تو بہرحال یہ سیشن بہت زیادہ کامیاب رہا، کافی ممبر سوال کر رہے تھے اور مینجمنٹ آف پیور ڈسکشن گروپ کے بھی کافی سوالات ہیں، بٹ انشاءاللہ وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو نیکسٹ سیشن ہم آپ سے جلد ضرور کریں گے اور اپنے سوالوں کے جواب لیں گے. سر آپ نے ٹائم دیا اور جانکاری پرووائڈ کی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھاگ بھاگ رے بھاگ فرنگی، جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک اور ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے. اشو چڑھی پرچنڈ وکٹ، یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر، تیری شامت آئی ہے.